ایک آدمی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے نام سے مسلمان کانپ اٹھتے ہیں، اور پھر ایک دن وہی انسان اسلام کا سب سے بڑا قلعہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے نام سے مسلمان کانپ اٹھتے تھے، جن کے ایمان نے تاریخ میں رخ بدل دیا۔ مکہ مکرمہ کا پہلے کے ٹائم میں ماحول بہت زیادہ سخت تھا۔ وہاں پر مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے، بے بس تھے اور ظلم کا شکار تھے، اور ان سب کے بیچ ایک نام، عمر ابن خطاب، لمبی ہائٹ، ایک طاقتور جسم اور دل میں اسلام کی نفرت۔ حضرت عمر نے ایک دن غصے میں تلوار اٹھائی اور مقصد صرف ایک تھا، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، اور وہ نکل پڑے۔ اور راستے میں انہیں ایک شخص ملتا ہے اور وہ حضرت عمر سے کہتا ہے، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا ان کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اب ان کی تلوار کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف کر لیتے ہیں۔ گھر کی طرف پہنچتے ہیں تو گھر کے اندر سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ توڑا اور گھر کے اندر جا کر اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ ان کی بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا، اور ان کی بہن نے کچھ نہیں کہا۔ ان کی بہن نے کہا، عمر تم جو چاہے وہ کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات حضرت عمر کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا، جو تم پڑھ رہے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت عمر کی بہن نے کہا، پہلے تم غسل کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ پڑھی۔ سورہ طٰہٰ میں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم اسے مشکل میں پڑھو۔ ہر ایک الفاظ قرآن کا ان کے دل پہ لگ رہا تھا۔ جب حضرت عمر تلاوت کر رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ چھوٹ گئی، اور انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈر رہے تھے۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر سے رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فرماتے ہیں، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ بس پورا مکہ گونج اٹھا اللہ اکبر کی صداؤں سے، کیونکہ اسلام کو اپنی طاقت مل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب دیا جاتا ہے، الفاروق، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر کے ٹائم میں